ہم لگاتار گفتگو کر رہے ہیں نفرت کی اس مہاماری کے بارے میں کہ جس نے ہندوستان کی ایک اچھی خاصی آبادی کو، تعداد کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ بہت سے لوگ اس نفرت کی مہاماری سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے بہت لوگ مارے گئے ہیں اور بہت لوگوں کا ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے۔ اور ابھی جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ کووڈ-19 کرونا وائرس جب انڈیا میں بھی پھیلنا شروع ہوا، یہ پرسن ٹو پرسن پھیلتا ہے، ایٹماسفیئر میں نہیں ہے۔ ہندوستان میں اس کو آنے سے روکا جا سکتا تھا اگر انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی جاتی تو، یا انٹرنیشنل پیسنجرز کو کوارنٹائن کیا جاتا، ان کی ملٹیپل اسکریننگ کی جاتی اور اس کے بعد ان کو انٹر کرنے کی پرمیشن دی جاتی۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا اور جنوری سے مارچ تک 20 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ انڈیا آئے۔ اس میں سے سوچئے اگر 10 لاکھ، 5 لاکھ یا 2 لاکھ بھی اگر کووڈ پازیٹیو ہوئے ہوں گے تو یہ بیماری اچھی خاصی انڈیا میں پھیل چکی ہے۔ کہاں تک پھیل چکی ہے؟ دھیرے دھیرے جیسے جیسے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے سامنے ان کے نمبرز آ رہے ہیں۔ اور اتفاق سے جماعت کے کچھ لوگ، کیونکہ وہاں بھی باہر سے کچھ لوگ آئے تھے، جماعت میں بھی موومنٹ رہتا ہے انٹرنیشنل، تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، ان کی اسکریننگ ٹھیک سے نہیں ہوئی ہوگی اور ان کو انٹری دے دی گئی، اور اس کے بعد جب وہاں پر لوگوں کو ٹیسٹنگ کی گئی، جب کووڈ پازیٹیو ٹیسٹ آئے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کی بھی ٹیسٹنگ کی گئی جو باہر سے آ رہے تھے۔ تو جماعتیوں کی جب ٹیسٹنگ کی گئی وہاں پہ جہاں پر لوگ رکے ہوئے تھے انٹرنیشنل آ کر کے، تو اس میں سے کچھ کیسز پازیٹیو آئے۔ بس نفرت کرنے والوں کے ہاتھ تو خزانہ لگ گیا۔ اسی بات کو گراؤنڈ بنا کے نفرتیں شروع ہو گئیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس پھیلا رہے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے یہ۔ وہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ کرونا وائرس کیا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے۔ یہ سب واٹس ایپ یونیورسٹی سے گیان لے رہے ہیں اور اس میں نفرت کا اور مسالہ ملا کے اس کو آگے دوسروں کو پروس رہے ہیں۔ کاش انہوں نے ڈاکٹر لکشمی نارائنن کو بھی سن لیا ہوتا۔ 20 مارچ کو یا 21 مارچ کو ڈاکٹر لکشمی نارائنن نے اپنا ایک ماڈل پیش کیا تھا جس میں انہوں نے 20 مارچ کو ہی کہہ دیا تھا، 19 یا 20 مارچ کو انٹرویو دیا ہے انہوں نے، اور تبھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انڈیا میں سیکنڈ سٹیج پار ہو گئی ہے اور یہ 60% لوگ بھی اس سے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ وائرس 60% تک کو افیکٹ کر سکتا ہے اور ہمارے یہاں ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں، اس بارے ہمیں ایکچوئل نمبر کا اندازہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے ٹیسٹنگ ہوگی ویسے ویسے معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ اس سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں سننے کا، سمجھنے کا ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ جو چیزیں واٹس ایپ سے آ جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، ایک آرگنائزڈ آئی ٹی سیل جس کا کام ہی نفرت پھیلانا ہے، بس ہم اسی کو لے اڑتے ہیں۔ اور لوگوں نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لوگ یہ کووڈ-19 یہ وائرس جو ہے اس کو سپریڈ کر رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ اسکون ٹیمپل UK میں کرشنا ٹیمپل والی جو کمیونٹی ہے وہ بہت لوگ اس سے پازیٹیو ہوئے، 5 کی اس میں ڈیتھ بھی ہو گئی، لیکن کسی نے اس کمیونٹی کو بلیم نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کیونکہ شاید وہاں پروزیکیوشن نہیں ہوتا ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایسے ہی کویت میں بھی 1915 لوگ آج دن تک پازیٹیو تھے، جس میں 1085 انڈینز تھے اور موسٹلی اس میں تعداد شاید نان مسلمز کی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں ان کو بلیم نہیں کیا گیا، وہاں ایسی باتیں ان کے بارے میں نہیں کہی گئی۔ یہ فرق ہے ہم میں اور دوسرے لوگوں میں۔ ہم نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ ہماری سوچ سمجھ کے اوپر نفرت کے وائرس نے ایک زبردست طریقے سے اٹیک کیا ہے۔
اور اس نے اپنی طاقت کھو دی ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے اور کچھ اپنے ان بھائی بہنوں سے جو نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں مسلمان بھائی بہنوں سے۔ ہم مسلمان بھائی بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے کیوں نہ ہو، کہ اگر جو بھی ظلم و ستم آج آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں اسے موٹے طور پر ہم 4 پوائنٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کے خلاف جھوٹ گڑھا جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کے فیتھ کو ٹٹولا جا رہا ہے۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ کہ آپ ملک سے محبت نہیں کرتے، آپ غدار ہیں، آتنکوادی بھی کہہ دیا جاتا ہے، جو کہ اپنے آپ میں جھوٹ ہے۔ تو پہلی چیز ہو گئی جھوٹ، دوسرا ہو گیا فیتھ کو ٹٹولا جانا، فیتھ پہ شک کرنا، اور تیسری چیز ہے کہ جو نفرتیں آپ سے کی جا رہی ہیں اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا جاتا ہے، جسٹیفائی کیا جا رہا ہے نفرتوں کو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لوگ انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، اور اتنا انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں، جھوٹ، فیتھ کا ٹٹولا جانا، نفرتوں کا جسٹیفائی کیا جانا، اور انٹالرنٹ ہو کر ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہونا، یہ 4 چیزیں حالانکہ ڈگری میں بھلے ہی بہت کم صحیح، لیکن آپ نے بھلے ہی یہ نان مسلمز کے ساتھ نہ کی ہوں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے ساتھ یہی کرتے آئے ہیں اور یہی کر رہے ہیں۔ سب بھلے ہی نہ کر رہے ہوں، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو ایسا کرتی ہے۔ جھوٹ بھی گڑھے جاتے ہیں، تھوک کے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے جھوٹ ہیں جو گڑھے گئے ہیں فرقوں کے لیے، ایک دوسرے مسلک کے لیے، جو کسی اور نے نہیں گڑھے ہیں بلکہ خود مسلمانوں نے گڑھے، جبکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے فیتھ کو ٹٹولا جانا۔ آپ کا فیتھ یہاں اس طرح سے ٹٹولا جا رہا ہے کہ آپ غدار ہیں، آپ ملک سے محبت نہیں کرتے، آپ بھی ایک دوسرے کا فیتھ ٹٹولتے ہیں، ایک دوسرے کے فیتھ پہ شک کرتے ہیں کہ ہم ہی خوش عقیدہ ہیں، سامنے والا بدعتی ہے، سامنے والا کافر ہے۔ تیسری چیز، نفرتوں کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں بولی جاتی ہیں اور اس میں نفرتوں کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز، انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں اور ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوتا ہے۔ سب جگہ نہیں، لیکن ان تمام جگہ جہاں شیعہ سنی فسادات ہوئے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹالرنٹ ہوئے اور آپ نے ایک دوسرے کا ہیومن رائٹس وائلیشن کیا۔ جن لوگوں کو میری اس بات پر اختلاف ہے، ذرا یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ لیں۔ کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو دوسرے فرقے کی برائی کرتے یا طعنہ دیتے ہوئے نہ دیکھا جا سکے۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز اور مذہبی اختلافات یہ الگ چیزیں ہیں۔ آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے، آپ کے مسلک کی، آپ اس کو فالو کیجیے، لیکن اس کے بنا کے اوپر دوسرے سے ٹکرانا، اس سے بدتمیزی کرنا، اس سے انٹالرنٹ ہو جانا، اس سے نفرتوں کو جسٹیفائی کرنا، اس کے ایگزسٹنس کو ویلیو نہ دینا، یہ انجسٹس میں شمار ہوتا ہے۔ اور ہم قرآن کریم کی اس آیت کو بھول جاتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ تو کریکشنز، شروعات کریکشن کی اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ عتاب الہی ہے جو ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، تو اپنی جو غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو سدھارنے کی کوشش کریں۔
ایک دوسرے کے ایگزسٹنس کو ویلیو دیں، ہیومن رائٹس کی، جسٹس کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے ان بھائی بہنوں سے جو نفرت سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ہمیں نہیں یقین ہے کہ وہ ہماری، کیونکہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی کمیونٹی میں جب کسی کی بات نہیں سنتے ہیں نفرتوں کے علاوہ تو میری کیا سنیں گے، لیکن یہ بات اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے ضرور کہوں گی۔ اور بات یہ ہے کہ کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہیں آپ، ذرا غور سے سوچئے، کیوں پھیلائی جا رہی ہیں نفرتیں، کس لیے، وائی؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھئے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے جو یہ نفرت والے میسیجز جو شیئر کرتے ہیں دوسروں سے، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی انسان کی جان چلی جاتی ہے، کسی کی لنچنگ ہو جاتی ہے، کسی کے ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوتا ہے، تو آپ بھی اس میں گناہگار ہوتے ہیں۔ آپ اس پاپ میں بھاگیداری کیوں مول لے رہے ہیں، کس لیے؟ واٹس ایپ یونیورسٹی جو ہسٹری، جغرافی، سب چیزوں کے بارے میں جو من مانی باتیں بنا بنا کے آپ کو پروس رہی ہے، آپ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، کیوں؟ نفرتیں آپ نے اپنا مذہب کا، اپنے ایمان کا جز قرار دے دیا ہے، کیوں؟ جھوٹ تو شاید جس طرح اسلام میں جھوٹ جو ہے وہ گناہ ہے، اس طرح میرے خیال سے ہندوؤں میں بھی جھوٹ تو پاپ ہی مانا جاتا ہوگا۔ تو اس قدر جھوٹ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں جھوٹ کو؟ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں انجسٹس کو؟ کس لیے؟ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا۔ آپ اگر ذرا سی، اگر آپ کا کانشس گوارا کرے، اگر کانشس آپ کا جواب دے کہ ہاں یہ غلط ہے، تو فوراً رک جائیے گا۔ یہ ذمہ داری آج ہماری ہے کہ اس ماحول کو بہتر بنائیں۔ کم سے کم ہم سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے کا، کسی ہیومن رائٹس کا، کسی دوسرے کے کسی ہیومن رائٹ کا وائلیشن ہو۔ کیوں حیوان ہو گئے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ کیوں آپ انجسٹس کر رہے ہیں؟ جو آپ کر رہے ہیں وہ جسٹس ہے یا انجسٹس؟ اگر انجسٹس ہے تو انجسٹس کیوں کر رہے ہیں؟ کیا نفرتیں پھیلانا صحیح ہے؟ صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے؟ اور اگر غلط ہے تو آپ اسے غلط میں ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟